باپ نے مرتے وقت میرے کان میں کہا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، حالانکہ میرے دو بھائی میرے سامنے کھڑے تھے۔ جب میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو جو سچ سامنے آیا اس نے ہمارے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، کیونکہ وہ دونوں بھائی دراصل میرے باپ کے قاتل۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور طویل رات تھی، جس نے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا، اور کمرے میں پھیلی ہوئی ادویات کی تیز بو میرے دماغ کو معوف کیے جا رہی تھی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج رہ رہ کر کھڑکیوں کی شیشوں کو لرزا دیتی تھی، مگر میرے اندر کا طوفان باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ شدید تھا، کیونکہ میرے سامنے بستر پر وہ ہستی پڑی تھی جو میری کل کائنات تھی۔ میرے والد جو کبھی تناور درخت کی طرح سایہ دار اور مضبوط ہوا کرتے تھے، اب سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا اور سینے سے نکلنے والی ہر آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی جس نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا، اور دیواروں پر پڑنے والے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے موت کے فرشتے اپنے پر پھیلائے کھڑے ہوں۔ میں ان کے سرہانے بیٹھا، مسلسل ان کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے دونوں بڑے بھائی کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر بیٹھے تھے، اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، کیونکہ باپ مر رہا تھا اور وہ بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ امی بھی وہیں کرسی پر بیٹھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر ان کی نظریں والد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور ان نظروں میں دکھ سے زیادہ ایک انجانا سا خوف تھا جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا۔ والد صاحب پچھلے 6 ماہ سے بیمار تھے، اور ان کی بیماری بھی بڑی عجیب تھی۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا صحت مند انسان اچانک ہڈیوں کا ڈھانچہ کیسے بن گیا۔ ہر ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک آتی تھی، مگر وہ روز بروز گھلتے جا رہے تھے، جیسے کوئی انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ پہلی بار ہسپتال میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے۔ تب میں نے روتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر آج وہ وقت واقعی آ گیا تھا اور میں بے بس تھا۔ کمرے میں موجود آکسیجن مشین کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی جو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ بھائیوں نے پچھلے 1 ہفتے سے والد کے کمرے میں کسی بھی رشتہ دار کے آنے پر پابندی لگا دی تھی، یہ کہہ کر کہ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا کہا ہے، مگر عجیب بات لگتی تھی کہ کیونکہ والد جب ہوش میں ہوتے تھے تو وہ سب سے ملنا چاہتے تھے، لیکن بھائی انہیں زبردستی دوائی پلا کر سلا دیتے تھے۔ آج بھی شام کو جب چچا عیادت کے لیے آئے تو بڑے بھائی نے انہیں دروازے سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے اعتراض کیا تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم چھوٹے ہو، ان معاملات کو نہیں سمجھتے، والد کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور تم لوگوں کا مجمع لگانا چاہتے ہو۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور سب میری بات کو رد کر دیتے تھے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ والد کا جسم زرد پڑ چکا تھا اور ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ اچانک ان کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا اور انہوں نے میرا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔
ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی آخری رمق چمک اٹھی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ان کے ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے اور حلق سے عجیب سی خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ میں جلدی سے جھک گیا اور اپنا کان ان کے لبوں کے قریب لے گیا تاکہ ان کی بات سن سکوں۔ میرے بھائی یہ دیکھ کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ والد مجھے کچھ بڑے بھائی نے میرا کندھا پکڑ کر پیچھے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہٹو، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تم ان کے اوپر کیوں گرے جا رہے ہو؟ مگر والد نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ ان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے پوری طاقت جمع کی اور اپنی نظریں میرے بھائیوں کی طرف گھمائیں۔ ان کی نظروں میں اس وقت محبت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خوف اور نفرت تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں مزید قریب ہو جاؤں۔ میں نے بھائی کا ہاتھ چھٹک دیا اور اپنا کان والد کے منہ کے بالکل ساتھ لگا دیا۔ ان کی سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھیں اور وہ بہت مشکل سے ایک ایک لفظ جوڑ رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میری بات غور سے سنو اور کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ ان کا سانس رک رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید وہ بات پوری کیے بغیر ہی چلے جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے اپنی آخری سانسوں کو اکٹھا کیا اور وہ جملہ کہا جس نے میری دنیا کی بنیادیں ہلا دیں اور میرے وجود کے ٹکڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں تم اکیلے ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ لوگ میرا خون نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ میں نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ میرے دونوں بھائی تو وہیں کھڑے تھے، اسی گھر میں پلے بڑے تھے، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے۔ پھر والد یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا موت کی سختی نے ان کا دماغی توازن بگاڑ دیا تھا، یا پھر وہ کوئی ایسا راز بتا رہے تھے جو زندگی بھر انہوں نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے بھائی ہیں۔ مگر انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور ان کا جسم اکڑ گیا۔ انہوں نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک التجا تھی کہ میں ان کی بات کا یقین کر لوں۔ پھر ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مشین کی آواز ایک لمبی بیپ میں تبدیل ہو گئی اور کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں چند لمحوں تک ساکت رہا۔ میرا دماغ ان کے آخری الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے امی کی چیخ ابھری اور وہ روتی ہوئی والد کے سینے پر گر گئیں۔ بھائیوں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا، مگر مجھے ان کا رونا مصنوعی لگ رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے والد نے جو کہا تھا اس نے میرے دل میں شک کا ایک ایسا بیج بو دیا تھا جو اب تناور درخت بننے والا تھا۔ میں نے والد کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب پرسکون ہو چکا تھا، لیکن ان کی کھلی ہوئی آنکھیں اب بھی چھت کو گھور رہی تھیں، جیسے کوئی شکایت کر رہی ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کیں اور ان کے ماتھے کو چوما۔ وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میرا باپ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا اور جاتے جاتے مجھے ایک ایسی بھول بھلیوں میں دھکیل گیا تھا جہاں مجھے اپنے ہی خونی رشتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ حوصلہ رکھو، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ مگر جب اس نے مجھے گلے لگایا تو مجھے اس کے جسم سے ایک عجیب سی اجنبیت کا احساس ہوا، جیسے میں کسی اپنے سے نہیں
بلکہ کسی غیر سے مل رہا ہوں۔ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ والد کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اگر یہ میرے بھائی نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اور اگر والد کو یہ معلوم تھا تو انہوں نے اتنے سال یہ بات کیوں چھپائی اور عین مرتے وقت ہی کیوں بتائی؟ کئی سوالات تھے جو میرے ذہن میں طوفان مچا رہے تھے، لیکن یہ وقت سوالوں کا نہیں تھا بلکہ ماتم کا تھا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اب فون پر رشتہ داروں کو اطلاع دے رہے تھے اور ان کے لہجے میں اب وہ سنجیدگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی پھرتی تھی، جیسے کوئی بوجھ ان کے سر سے اتر گیا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ بیماری کے دوران بھی والد اکثر ان دونوں کو دیکھ کر عجیب نظروں سے گھورتے تھے، اور کئی بار انہوں نے دوائی پینے سے انکار کیا تھا، لیکن امی اور بھائی زبردستی انہیں پلا دیتے تھے۔ کیا والد کو پہلے سے شک تھا یا انہیں کچھ معلوم ہو گیا تھا؟ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں صرف موت نہیں ہوئی بلکہ کوئی قتل ہوا ہے، اور قاتل کوئی اور نہیں، میرے اپنے ہی ہیں۔ لیکن یہ سوچنا بھی گناہ لگ رہا تھا، آخر وہ میرے سگے بھائی تھے، ہم نے ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا تھا، ایک ہی چھت کے نیچے بڑے ہوئے تھے، بھلا وہ کیسے کچھ غلط کر سکتے تھے؟ مگر والد کے آخری الفاظ جھوٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ مرنے والا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خاص طور پر جب وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے سے مخاطب ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس راز کی تہہ تک جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے خاموش رہنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امی بھی اب سنبھل چکی تھیں اور وہ الماری سے والد کے کچھ کاغذات نکال رہی تھیں۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ شوہر کی لاش ابھی بستر پر پڑی تھی اور وہ کاغذات دیکھ رہی تھی۔ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ کیا وہ سب والد کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ باہر بارش اب تھم چکی تھی، لیکن میرے اندر کی بارش تیز ہو گئی تھی۔ میں اٹھا اور والد کے پاس جا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے مردہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک کرب تھا جو موت کے بعد بھی نمایاں تھا۔ شاید وہ مجھے مزید کچھ بتانا چاہتے تھے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر میں موجود کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے، نہ ماں نہ بھائی، تو پھر میں کس کا بیٹا ہوں؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ میرے ذہن میں سازشوں کے جال بننے لگے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ والد نے آخری وقت میں کیا کہا تھا، لیکن پھر میرا وجدان چیخ اٹھا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ والد نے کیا کہا ہے تو شاید اگلی باری میری ہو۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ گھر جو میرا قلعہ تھا اب مجھے ایک قید خانہ لگ رہا تھا، جہاں میں درندوں کے درمیان اکیلا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ والد نے مرنے سے کچھ دن پہلے مجھے اپنی پرانی ڈائری ڈھونڈنے کا کہا تھا جو انہیں مل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ ضروری حساب کتاب ہے۔ تب میں نے دھیان نہیں دیا تھا، بلکہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ حساب کتاب پیسوں کا نہیں بلکہ رشتوں کا تھا۔ شاید اس ڈائری میں کوئی ایسا سچ لکھا تھا جو وہ اپنی زبان سے نہیں بتا سکے۔ میں نے سوچا کہ تدفین کے بعد سب سے پہلا کام میں اس ڈائری کو ڈھونڈنے کا کروں گا۔ کمرے میں اب لوگوں کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ رشتہ دار جمع ہو رہے تھے، ہر کوئی افسوس کر رہا تھا، اور بھائی سب کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ ان کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں غم نہیں بلکہ خوشی ہے۔
کہ جائیداد کا مالک راستے سے ہٹ گیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل وارث میں ہوں، یا شاید میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ والد نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ دونوں نہیں، یا شاید ہم تینوں ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جس کا جواب صرف ڈی این اے ٹیسٹ ہی دے سکتا تھا، لیکن ابھی تو باپ کا جنازہ اٹھنا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اپنے والد کی موت کا تماشا نہیں بننے دوں گا، اور ان کے آخری الفاظ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا، چاہے یہ بوجھ مجھے چکنا چور ہی کیوں نہ کر دے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرحوم بہت نیک آدمی تھے، اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا جو ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ تھی۔ یہ سن کر میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جسے وہ نعمت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آستین کے سانپ ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور نوٹ کر رہا تھا۔ بھائیوں کی نظریں بار بار مجھ پر اٹھتی تھیں، جیسے وہ جانچنا چاہ رہے ہوں کہ والد نے مجھے کچھ بتایا تو نہیں۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور انجان بن گیا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بالکل ویسا ہی رد عمل دوں گا جیسا ایک غم زدہ بیٹا دیتا ہے، تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور لاش کو غسل دینے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ جب بھائی والد کے کپڑے اتار رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے بازوؤں پر نیلے نشان تھے، جیسے انہیں کئی بار سوئیاں چبھوئی گئی ہوں یا زور سے دبایا گیا ہو۔ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ یہ قدرتی موت نہیں ہے، یہ قتل ہے، ایک خاموش اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل، اور اس قتل میں شریک لوگ میرے اپنے خون کے دعوے دار تھے، مگر والد کہہ گئے تھے کہ یہ میرے خون نہیں ہیں۔ اس جملے کی باز گشت مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ میرے بھائی نہیں ہیں تو پھر میری ماں کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ کیا ماں بھی اس سازش میں شریک ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ ماں تو ممتا کا پیکر ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہے یا اپنی اولاد کے خلاف جا سکتی ہے؟ مگر امی کا رویہ بھی تو مشکوک تھا۔ وہ کیوں والد کے مرتے ہی کاغذات ٹٹول رہی تھیں، اور کیوں انہوں نے کبھی ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھا کہ دوائی اثر کیوں نہیں کر رہی؟ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا، جیسے کوئی نس پھٹ جائے گی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر ٹیرس پر آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرائے، مگر میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ نیچے صحن میں ٹینٹ لگ رہا تھا اور دیگیں چڑھائی جا رہی تھیں۔ دنیا رسموں میں لگی تھی اور میں حقیقت کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب ہم سب مری گھومنے گئے تھے اور والد نے ہم تینوں بھائیوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنائی تھی اور کہا تھا کہ تم تینوں میری طاقت ہو۔ آج وہ طاقت بکھر چکی تھی، جبکہ وہ طاقت اب ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہونے والی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ یہ رات میری معصومیت کی آخری رات تھی۔ کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو میں وہ لڑکا نہیں رہوں گا جو اپنے بھائیوں کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، بلکہ وہ انسان بن جاؤں گا جو اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈے گا، چاہے وہ قاتل میرے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ پیچھے سے چھوٹے بھائی کی آواز آئی کہ کیا کر رہے ہو یہاں اکیلے؟ نیچے آؤ، مہمان پوچھ رہے ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میرا دوسرا بھائی تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ رویا تھا یا شاید نیند کی کمی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا
کیا یہ چہرہ قاتل کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر اتنا زہر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو مار دے؟ مجھے اس کے چہرے پر کوئی ندامت نظر نہیں آئی، بلکہ ایک سپاٹ پن تھا۔ میں نے سر ہلایا اور اس کے نیچے جانے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے لگا کہ میں کسی گہری کھائی میں اتر رہا ہوں، جہاں صرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں مجھے اکیلے ہی لڑنا ہے۔ والد کی روح اب آزاد ہو چکی تھی، لیکن میری روح ایک عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، ایک ایسا عذاب جو سچ سامنے آنے تک ختم نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں والد سے وعدہ کیا کہ بابا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے کہے ہوئے ہر لفظ کی لاج رکھوں گا اور سچ کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اس پورے خاندان سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ اور پھر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے چہرے پر ایک نقلی غم کا ماسک چڑھا لیا، تاکہ میں اپنے دشمنوں کے درمیان زندہ رہ سکوں، کیونکہ اب یہ گھر گھر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا، جہاں خون کے رشتے ہی خون کے پیاسے تھے، اور مجھے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی تھی، اور یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اسی رات، اسی لمحے جب باپ نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، میں سیڑھیاں اتر کر نیچے تو آ گیا تھا، مگر میرا ذہن ابھی بھی اسی کمرے میں اٹکا ہوا تھا جہاں میرے باپ کی روح پرواز کر گئی تھی۔ صحن میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور ہر آنے والا شخص افسوس کا اظہار کر رہا تھا، مگر میرے لیے یہ سارے چہرے اجنبی تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ڈرامے کا حصہ ہوں، جہاں ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ میرے دونوں بھائی مہمانوں کے درمیان گھلے ملے ہوئے تھے اور انتظام سنبھال رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ ویرانی نہیں تھی جو ایک یتیم ہونے والے بیٹے کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے، اور میں ایک کونے میں کھڑا ان کی ہر حرکت کو اپنی نظروں میں قید کر رہا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک والد کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہ جملہ میرے وجود میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا پرانا خاندانی معالج گیٹ سے داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے والد کا علاج کیا تھا اور جس پر والد بہت بھروسہ کرتے تھے۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا، کیونکہ میرے دل میں ہزاروں سوال مچل رہے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر والد کو اچانک کیا ہوا تھا، حالانکہ 2 دن پہلے تک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت سنبھل رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کا راستہ روکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، حالانکہ رات تو خاصی ٹھنڈی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے والد کو اچانک کیا ہوا تھا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، پھر یہ دل کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ ڈاکٹر کی نظریں جھک گئیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی سے ڈر رہا ہو۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کے دل نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا کہ تبھی میرا بڑا بھائی وہاں آ دھمکا۔ اس نے سختی سے میرا ہاتھ ڈاکٹر کے بازو سے ہٹایا اور مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو جانے دو، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، تم یہاں تماشا مت بناؤ۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں سہم گیا، لیکن مجھے ڈاکٹر کے چہرے پر خوف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے کھسک گیا، جیسے جان چھڑا کر بھاگا ہو۔ بڑے بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکیلا اور کہا کہ میں ہوش میں رہوں۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، چپ چاپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔
لیکن میرے اندر کا شک اب یقین کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر کا رویہ اور بھائی کی مداخلت اس بات کا ثبوت تھی کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میت کو غسل دینے کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے پیارے کو آخری بار چھوتا ہے۔ میں باضد تھا کہ میں غسل میں شریک ہوں گا۔ بھائیوں نے پہلے تو منع کیا کہ تم چھوٹے ہو، ڈر جاؤ گے، لیکن جب میں نے ہنگامہ کرنے کی دھمکی دی تو وہ مان گئے۔ غسل خانے میں عجب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کافور اور عرق گلاب کی خوشبو موت کی کیفیات کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ جب ہم نے والد کے کپڑے اتارے تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ نیلے نشان تھے، خاص طور پر ان کی گردن کے پاس ایک گہرا نشان تھا جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ یہ تو چوٹ کے نشان لگ رہے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی جو پانی ڈال رہا تھا فوراً بول پڑا کہ یہ دوائیوں کے رد عمل کی وجہ سے ہیں یا شاید بستر پر لیٹے رہنے سے زخم بن گئے ہیں۔ تم زیادہ وہم مت کرو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ بستر کے زخم ایسے نہیں ہوتے۔ یہ نشان تشدد کے تھے یا مزاحمت کے تھے۔ میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہوں۔ ان کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ہڈیاں چبھ رہی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے جسم پر پانی بہایا اور دل ہی دل میں ان سے معافی بھی مانگ رہا تھا کہ میں انہیں بچا نہیں سکا۔ غسل کے دوران بھی میرے دونوں بھائی مجھے والد کے چہرے کے زیادہ قریب نہیں جانے دے رہے تھے۔ وہ بار بار میرے اور والد کے درمیان آ جاتے تھے جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہے ہوں۔ جب کفن پہنایا گیا تو والد کا چہرہ انتہائی معصوم اور پرسکون لگ رہا تھا، جیسے وہ گہری نیند سو رہے ہوں، لیکن ان کی وہ کھلی آنکھیں مجھے اب بھی یاد تھیں جن میں خوف اور التجا تھی۔ جنازہ اٹھنے کا وقت ہوا تو کوہرام مچ گیا۔ عورتوں کی طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے امی کی آواز کہیں سنائی نہیں دی۔ میں خواتین والے حصے کی طرف گیا تو دیکھا کہ امی ایک کرسی پر بیٹھی ہیں اور ان کے ارد گرد محلے کی عورتیں بیٹھی دلاسا دے رہی ہیں۔ امی کا چہرہ بالکل سپاٹ نہ تھا، نہ آنسو نہ چیخیں، وہ بس خلا میں گھور رہی تھیں۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جس نے 30 سال میرے والد کے ساتھ گزارے تھے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی موت پر اتنی پتھر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ جنازہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی اور کیچڑ کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آسمان بھی میرے باپ کی بے بسی پر رو رہا ہے۔ قبرستان میں گپ اندھیرا تھا جسے بجلی کبھی کبھی چمک روشن کرتی تھی۔ جب والد کو قبر میں اتارا جانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ بڑے بھائی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ دکھ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ شاید خوف کی وجہ سے تھا۔ میں قبر کے کنارے کھڑا مٹی ڈال رہا تھا اور میرے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ مٹی کی ہر مٹھی کے ساتھ میں اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں کے حوالے کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میں یہ عہد بھی کر رہا تھا کہ میں اس اندھیرے سے سچ کی روشنی نکال کر لاؤں گا۔ جب قبر پر آخری ٹھیلا بنایا گیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی تو سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ قبرستان سے واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ایسا لگا جیسے ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے ہوں، مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی رشتہ دار رہ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے
سیدھا والد کے کمرے کی طرف گیا۔ مجھے وہ ڈائری تلاش کرنی تھی جس کا ذکر والد نے کیا تھا۔ کمرہ خالی تھا اور وہاں ابھی تک وہی ادویات کی بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ دروازہ اندر سے بند کیا اور تیزی سے ان کی الماری کی تلاشی لینا شروع کی۔ کپڑوں کی تہوں میں، درازوں میں، کتابوں کے بیچ میں نے ہر جگہ دیکھا، مگر مجھے کوئی ڈائری نہیں ملی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا وہ ڈائری بھائیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی یا امی نے اسے غائب کر دیا تھا؟ تبھی میری نظر بیڈ کے نیچے پڑے ایک پرانے جوتوں کے ڈبے پر پڑی۔ میں نے جھک کر اسے نکالا۔ اس میں پرانے بل اور رسیدیں تھیں۔ میں مایوسی سے اسے بند کرنے ہی والا تھا کہ مجھے ڈبے کے نچلے حصے میں ایک ابھار سا محسوس ہوا۔ میں نے کاغذ ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ بنا ہوا تھا جس میں ایک کیسٹ اور چند پرانے خطوط رکھے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکالیں اور اپنی قمیض کے اندر چھپا لیں۔ ابھی میں نے الماری بند ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے امی کھڑی تھیں۔ ان کی نظریں تیکھی تھیں اور وہ مجھے شک سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم کیا اندھیرے میں کر رہے ہو اور دروازہ کیوں بند تھا؟ میں نے بامشکل اپنے حواس بحال کیے اور کہا کہ جی بس بابا کی خوشبو سونگھنے آیا تھا۔ مجھے ان کی یاد آ رہی تھی۔ امی نے میری بات کا یقین کیا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے نکلو، اس کمرے کو تالا لگانا ہے اور کل سے کوئی اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ ان کا رویہ اتنا حاکمانہ تھا کہ مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی کل ہی تو اس گھر میں صرف والد کا حکم وغیرہ چلا کرتا تھا اور آج ان کے جاتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں سر جھکا کر باہر نکل آیا، مگر میرے سینے کے ساتھ وہ خطوط اور کیسٹ جل رہے تھے جیسے انگارے ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ میرا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ خطوط نکالے۔ وہ بہت پرانے تھے اور کاغذ زرد پڑ چکے تھے، تحریر بھی مدھم ہو چکی تھی، لیکن میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ خطوط کسی اجنبی کے نام تھے اور تحریر میری امی کی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا امی کسی اور خط کو لکھتی تھیں؟ میں نے تاریخ دیکھی تو یہ میری پیدائش سے بھی پہلے کی تاریخیں تھیں۔ الفاظ بہت جذباتی تھے، محبت اور جدائی کی باتیں تھیں، لیکن ان خطوط میں کہیں بھی والد کا ذکر نہیں تھا، بلکہ کسی اور شخص کا نام بار بار آ رہا تھا، جس کا نام شاید وقار تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ وقار کون ہے اور امی کے خطوط اس کے پاس کیا کر رہے تھے، یا یہ خطوط امی کے پاس واپس کیسے آئے؟ کیا والد کو ان خطوط کے بارے میں معلوم تھا؟ میں نے کیسٹ کو دیکھا۔ وہ پرانے زمانے کی آڈیو کیسٹ تھی۔ میرے پاس اسے چلانے کے لیے کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا۔ مجھے صبح کا انتظار کرنا پڑا تھا تاکہ میں انتظام کر سکوں۔ اچانک مجھے باہر سے آوازیں آئیں۔ میں نے کان دروازے سے لگائے۔ یہ میرے دونوں بھائیوں کی آوازیں تھیں جو لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے۔ سب سو چکے تھے اور گھر میں خاموشی تھی، اس لیے ان کی آوازیں مدھم ہونے کے باوجود مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کام تمام ہوا، ورنہ اگر وہ کچھ اور دن زندہ رہ جاتے تو وصیت بدل دیتے۔ چھوٹا بھائی بولا کہ لیکن اس چھوٹے کا کیا کریں؟ مجھے لگتا ہے اس نے ڈاکٹر سے کچھ پوچھا تھا اور وہ کمرے میں بھی کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بڑا بھائی ہنسا اور بولا کہ فکر مت کرو، وہ بچہ ہے، کچھ دن روئے گا پھر چپ ہو جائے گا، اور ویسے بھی اب ساری طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امی نے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، کل ہم وکیل کے پاس جائیں گے
اور جائیداد کا انتقال کروا لیں گے۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میرے والد کی موت کا جشن منا رہے تھے اور جائیداد بانٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ والد کی موت قدرتی نہیں تھی، بلکہ انہیں وقت سے پہلے مار دیا گیا تھا تاکہ وہ وصیت نہ بدل سکیں۔ مجھے والد کا جملہ یاد آیا کہ یہ میرے خون نہیں ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اگر یہ ان کے بیٹے ہوتے تو باپ کی لاش پر سودا نہ کرتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، مجھے ثبوت چاہیے تھے، اور وہ ثبوت شاید اس کیسٹ میں یا ان خطوط میں تھے۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور ان خطوط کو بار بار پڑھتا رہا۔ ایک خط میں لکھا تھا کہ مجبوری ہے، مجھے اس شخص سے شادی کرنی پڑ رہی ہے، مگر میرا دل صرف تمہارے پاس ہے اور میری اولاد بھی تمہاری ہی امانت ہوگی۔ یہ جملہ پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا، اولاد تمہاری ہی امانت ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ امی شادی سے پہلے ہی حاملہ تھیں یا شادی کے بعد بھی اس شخص سے تعلق میں تھیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر ہم دونوں کس کی اولاد ہیں؟ کیا میں بھی والد کا بیٹا نہیں ہوں؟ یہ سوچ کر مجھے گھن آنے لگی، اپنی ہی ماں سے، اپنے ہی وجود سے۔ لیکن پھر مجھے والد کا وہ جملہ یاد آیا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف مجھے مخاطب کیا تھا، شاید میں ان کا خون ہوں اور یہ دونوں نہیں۔ یہ گتھی بہت الجھی ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش تھے۔ امی نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بہت باوقار لگ رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ممتا نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بڑا بھائی اخبار پڑھ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ رات نیند آئی؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ہاں، سو گیا تھا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ آج وکیل صاحب آئیں گے، تمہیں بھی دستخط کرنے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کس چیز پر؟ اس نے کہا کہ والد کے کاروبار کے انتظام سنبھالنے کے لیے پاور آف اٹارنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھے بغیر دستخط نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے کہا کہ تم اب ہم پر شک کرو گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ شک نہیں، احتیاط۔ والد نے یہی سکھایا تھا۔ سب چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ امی نے مداخلت کی اور کہا کہ لڑو مت، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم لوگ جائیداد پر لڑ رہے ہو۔ لیکن مجھے امی کی بات میں منافقت لگی، کیونکہ رات میں نے خود سنا تھا کہ وہ بھی اس سازش میں شامل ہیں۔ میں ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے وہ کیسٹ سننی تھی۔ میں اپنے دوست کی دکان پر گیا جو پرانے الیکٹرانکس کا کام کرتا تھا۔ میں نے اسے وہ کیسٹ دی اور کہا کہ اسے چلاؤ۔ اس نے ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور کیسٹ ڈال دی۔ پہلے تو کچھ شور سنائی دیا، پھر ایک مردانہ آواز ابھری جو میرے والد کی نہیں تھی۔ وہ آواز کسی اور کی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، بچے میرے ہیں تو جائیداد بھی انہی کو ملے گی۔ اس بڈھے کو میں دیکھ لوں گا، بس تم دوائیوں کا خیال رکھنا جو میں نے دی ہیں۔ یہ آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ آواز بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ آواز ہمارے گھر کے قریبی دوست اور بزنس پارٹنر وقار انکل کی تھی، جو اکثر ہمارے گھر آتے تھے اور جنہیں ہم چاچا کہتے تھے۔ تو کیا وہ خطوط انہی کے تھے اور کیا میرے بھائی دراصل وقار انکل کے بیٹے تھے؟ ٹیپ میں مزید باتیں تھیں جو انتہائی خوفناک تھیں۔ اس میں والد کو زہر دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور امی کی آواز بھی تھی جو کہہ رہی تھی
کہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ یہ ثبوت اتنا بڑا تھا کہ اگر میں پولیس کے پاس جاتا تو سب کو پھانسی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ پولیس بھی ان کی مٹھی میں نہ ہو۔ میں نے کیسٹ نکالی اور جیب میں ڈال لی۔ اب میرے پاس ایک ہتھیار تھا، لیکن دشمن بہت طاقتور تھے۔ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے خیال آیا کہ والد نے کہا تھا تمہارا کوئی بھائی نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کا اپنا بیٹا ہوں اور یہ دونوں وقار کے ہیں۔ مجھے اب اپنی شناخت کا یقین ہو گیا تھا اور اس یقین نے مجھے ایک نئی طاقت دی تھی۔ اب میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرے والد کا سچ تھا۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ وقار انکل وہیں موجود ہیں اور وہ امی کے ساتھ بیٹھے کچھ کاغذات دیکھ رہے ہیں۔ بھائی بھی وہیں تھے۔ مجھے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ وقار انکل نے مسکرا کر مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا میں تمہارے باپ جیسا ہوں، کسی چیز کی فکر مت کرنا۔ ان کے لمس سے مجھے کراہت محسوس ہوئی۔ مجھے ان کے جسم سے اپنے باپ کے خون کی بو آ رہی تھی۔ میں نے زبردستی مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ شکریہ انکل، آپ واقعی میرے بہت کام آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بھائیوں کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بے وقوف ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی موت کا پروانہ میری جیب میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی یہ راز نہیں کھولوں گا، بلکہ صحیح وقت آنے کا انتظار کروں گا جب میں انہیں ایسی ضرب لگاؤں گا کہ یہ سنبھل نہ سکیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ شام کو جب میں باتھ روم میں تھا تو کسی نے میرے کملے کی تلاشی لی۔ جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ میری الماری کھلی ہوئی ہے اور سارا سامان بکھرا ہوا ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً اپنی چھپائی ہوئی جگہ دیکھی جہاں میں نے وہ سب خطوط رکھے تھے۔ وہ وہاں نہیں تھے، وہ غائب ہو چکے تھے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں۔ اب اگلا نشانہ میں تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کیسٹ ابھی بھی وہیں تھی۔ شکر ہے کہ میں کیسٹ اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن خطوط کا جانا بہت بڑا نقصان تھا۔ اب وہ لوگ جان چکے تھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب یہ گھر میرے لیے مقتل بن چکا تھا۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں یا کوئی حفاظتی انتظام کر سکوں، لیکن ابھی سورج غروب ہونے میں دیر تھی اور دشمن میرے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ سورج کی آخری کرنیں ختم ہوتے ہی میرے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور میرا دل خوف سے نہیں بلکہ اب ایک عجیب سے جوش سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اب آر پار کا وقت آ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آئیں گے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں واحد کانٹا ہوں جو ان کے راستے سے ہٹانا ضروری ہے، اور میرے پاس موجود ثبوت ان کی موت کا پروانہ تھا۔ میں نے اپنی مٹھی میں موجود اس ٹیپ کو سختی سے بھینچ لیا اور کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور میرے دونوں نام نہاد بھائی اور وقار صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر اب کوئی نقاب نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی اصل درندگی کے ساتھ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری ماں بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ میری نظروں کا سامنا کرنے کی تاب نہ لا سکتی ہو۔ بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور غرا کر کہا کہ وہ ٹیپ میرے حوالے کر دو، ورنہ آج تم بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرایا۔
میری یہ مسکراہٹ اسے زہر لگی۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور دیوار سے میں جا ٹکرایا۔ وقار صاحب نے آگے بڑھ کر کہا کہ بیٹا ضد مت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس وہ ثبوت ہمیں دے دو اور اپنی زندگی جیو، ہم تمہیں جائیداد میں سے حصہ بھی دیں گے۔ یہ سن کر مجھے گھن آئی کہ یہ شخص میرے باپ کے خون کا سودا کر رہا ہے۔ میں نے تھوکتے ہوئے کہا کہ جس جائیداد کی بنیاد میرے باپ کے خون پر رکھی گئی ہو اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم لوگوں نے صرف جائیداد کے لیے ایک ایسے انسان کو مار ڈالا جس نے تم دونوں کو اپنا خون سمجھ کر پالا۔ وقار صاحب ہنسے اور بولے کہ وہ بے وقوف انسان تھا، اس نے ساری زندگی دوسروں کی اولاد کو اپنا سمجھ کر پالا، اور جب اسے سچ پتہ چلا تو وہ انہیں بے دخل کرنے چلا تھا، اس لیے اسے راستے سے ہٹانا بالکل ضروری تھا۔ یہ اعتراف سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میری ماں ابھی بھی خاموش کھڑی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ امی آپ تو بولیں، آپ نے تو اس شخص سے محبت کا وعدہ کیا تھا جس نے آپ کو عزت دی، گھر دیا، اور آپ نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ ماں نے نظریں اٹھائیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو ندامت کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ پکڑے جانے کے خوف کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجبور تھی وقار، میری پہلی محبت تھا اور یہ دونوں اسی کے بیٹے ہیں۔ تمہارا باپ تو صرف ایک ذریعہ تھا ان بچوں کو نام دینے کا۔ یہ سن کر میرے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ ہاں، باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، کیونکہ بھائی تو بازو ہوتے ہیں اور تم دونوں تو وہ ناسور ہو جو جسم کو کاٹ کر پھینک دینے کے قابل ہو۔ انہوں نے میری بات سن کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھ سے ٹیپ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ کمرے میں ہنگامہ برپا تھا، چیزیں ٹوٹ رہی تھیں اور میں اکیلا 3 مردوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی وہ سب پتھر کے ہو گئے، ان کے ہاتھ رک گئے اور چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر انہیں دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے صبح ہی اپنے دوست کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر شام تک میرا فون نہ آئے تو تم پولیس کو لے کر آ جانا۔ میرا دوست وقت پر پہنچ گیا تھا۔ پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوئے تو وقار صاحب اور میرے بھائی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس نے انہیں وہیں دبوچ لیا۔ وہ چیخ رہے تھے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے وہ ٹیپ انسپکٹر کے حوالے کر دی جس میں ان کی ساری گفتگو ریکارڈ تھی۔ جب پولیس انہیں ہتھ کڑیاں لگا کر لے جا رہی تھی تو میں نے اپنے بھائی کے قریب جا کر کہا کہ باپ نے مرتے وقت مجھے جو آخری بات کہی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم انسان ہی نہیں ہو، کیونکہ انسان احسان فراموش نہیں ہوتا۔ آج تم لوگ صرف جائیداد سے محروم نہیں ہوئے بلکہ اپنی شناخت بھی کھو چکے ہو۔ ماں کو بھی پولیس اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ وہ قتل کی سازش میں برابر کی شریک تھیں۔ جب انہیں گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی زمین پر کیا آسمان پر بھی نہیں ملتی۔ گھر اب خالی ہو چکا تھا۔ وہ تمام لوگ جو میرے اپنے تھے اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ میں صحن میں اکیلا کھڑا تھا اور بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، لیکن اس بار یہ بارش مجھے سکون دے رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے لگا
کہ بادلوں کے درمیان میرے باپ کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا اور جھوٹ کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ لیکن اس سچ کی قیمت بہت بھاری تھی۔ میرا گھر اجڑ چکا تھا اور میں بالکل تنہا رہ گیا تھا، مگر مجھے اس تنہائی میں بھی ایک عجیب سا اطمینان تھا، کیونکہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ اور ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اسے رشتوں کی پہچان بھول جاتی ہے۔ دولت کی چمک دمک کے لیے انسان اپنے ہی محسنوں کا خون بہا دیتا ہے۔ میرا باپ شاید یہ بات جان گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے خبردار کیا تھا۔ آج میں اس خالی گھر کا مالک تو تھا، لیکن میرے پاس وہ رشتے نہیں تھے جو گھر کو گھر بناتے ہیں، مگر میرے پاس سچائی کی طاقت تھی جو مجھے پوری زندگی سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیتی رہے گی۔ دنیا کی عدالت سے مجرم بھی جائیں تو قدرت کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور یہی اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔